السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی 786 چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ پاک آپ سب پر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو سنتوں بری زندگی عطا فرمائے، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اللہ پاک ہمارے اخلاق اچھے فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جن ممبران نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بادب گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے تمام ویڈیوز اپنے تمام گروپس کے اندر بھیجیں اور ایک عظیم صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں، پارٹ نمبر 6 میں حاضر ہے۔ جیسا کہ پچھلے پارٹس کے اندر بتایا گیا تھا کہ بچے ہمیشہ وہی سیکھتے ہیں جو اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے کیا کر رہے ہیں، تو ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے مثبت کام کیجیے تاکہ ان کی تربیت پر اچھا اثر پڑے۔ بچے کی سب سے جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں دیندار ہے تو بچہ بھی بڑا ہو کر نیک بنے گا، اور اگر ماں اور باپ دنیاوی لذات میں مشغول ہیں تو پھر اپنے بچوں سے بھی یہ گمان نہ رکھیں کہ وہ نیک بنیں گے۔ ان کے لیے والدین کو اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت جو کہ اہم فریضہ ہے، انتہائی اہم کام ہے، احسن طریقے کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو 7 ایسے جملے بتاؤں گا کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ 7 جملے کبھی بھی نہ کہنا، اس سے ان کی تربیت ان کے ذہنوں پر خوشگوار نہیں، بہت ہی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابھی مجھے تنگ مت کرو، ابھی میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے۔ تیسرا جملہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو یہ کہنا کہ پیچھے ہٹو، میں خود کر لوں گا یا خود کر لوں گی۔ اور چوتھا جملہ ہے کہ اپنے بھائی سے ہی کچھ سیکھ لو۔ اور پانچواں جملہ یہ ہے کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ اور چھٹا جملہ ہے اب تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ اور ساتواں جملہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم ایسی ہو یا تم ایسے ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے بچے کو ذہنی مریض بنا دیں گے، اس لیے ایسے الفاظ سے گریز کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے والدین کو ایسا بننا پڑے گا کہ جس طرح بچے آپ کو دیکھیں گے اسی طرح ہی وہ اسی سانچے میں ڈل جائیں گے۔ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، اپنے آس پاس دیکھیں کہ جو گھرانے
دینی ماحول سے وابستہ ہیں، ان کے گھروں کے اندر سکون بھی ہے، امن بھی ہے، ان کی دنیا بھی اچھی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہے، اور اپنی اولاد کو وہ نیکی کے کاموں میں لگا جاتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہی اولاد ان کے لیے ایک عظیم صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد کی تربیت کرنا یہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ یاد رکھیے، اس کے لیے والدین کو اپنے اخلاق اچھے کرنا ہوں گے، والدین کو نمازی بننا ہوگا، والدین کو اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقربا، فقیروں، مسکینوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، تاکہ آپ کے بچے جو دیکھیں اسی پر عمل کریں، اور اپنے گھر کے اندر اونچی آواز میں بات کرنا، غصے والے انداز میں بات کرنا، یا پھر ہر وقت لڑائی جھگڑا اختیار کیے رہنا، اس سے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ پھر بچے نیک نہیں بنتے، بچے ہمیشہ ایسے ماحول کے اندر بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔